کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میدان مناد ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال میں آپ کی خدمت کر رہا۔ نبی علیہ السلام نے قبلہ دی طرف منہ کیتا ہے، آقا دعا فرما رہے نے۔ میں کیا میدان بھی بڑا مبارک ہے، ایام بھی بڑے مبارک نے، جیڑی ہستی دعا کر رہی ہے وہ ہستی سب تو مبارک ہے۔ اور میں سنا تے صحیح کہ وہ ہستی زبان نبوت جو دعا کیڑی کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے نے، نور اللہ مران سامع مقالتی۔ اللہ قیامت کے دن جدوں چہرے مرجائے ہون گے، کئی چہرے سیاہ ہون گے، اللہ اس دن انہاں چہریاں نو منور رکھی، انہاں چہریاں نو تر و تازہ رکھی۔ کیڑے چہرے؟ سامع مقالتی، جنہ میری حدیث نو سنے، حدیث نو سنن تو بعد پھر اس حدیث نو یاد کیتا ہے، یاد کرن تو بعد پھر اس حدیث نو لوکاں تک پہنچائے۔ کنے طبقے ہو گئے؟ 3۔ جنہ حدیث نو سنے اللہ انہاں دے چہریاں نو قیامت دے دن منور رکھی، پھر سن کے یاد کیتا ہے، یاد کرن تو بعد من و عن حدیث لوگاں تک پہنچائی۔ یہ 3 طبقے نے، اور انہاں 3 طبقیاں دا اگر اس دور چ کوئی مصداق ہے تو اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ تھوڑی مجالس دے اندر، خطبات جمعہ دے اندر
کانفرنساں دے اندر تھوڑے مدارس دے اندر الحمدللہ حدیث پڑھائی بھی جاندی ہے، حدیث سکھائی بھی جاندی ہے، اور تھوڑے خطباء اور علماء آ کے حدیث سناندے نے، قرآن حدیث تھوڑے تک پہنچاندے نے، اور تسی احادیث نو سندے ہو، اور کائنات دے اندر کوئی اور ایسا نہیں کہ جڑا اتنی کثرت دے نال اپنے خطبات دے اندر احادیث نو بیان کرے، جس طرح علماء اہل حدیث خطباء اہل حدیث بیان کر دیں۔ اس حدیث کی مصداق اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ نبی دے ایک صحابی حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبیصہ کیویں آئے ہو؟ فرمایا اللہ رسول میں حدیث سیکھن واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا ولا مدر ولا شجر ولا حجر الا استغفر لک، فرمایا جنہ راواں تو گزر کے آیا انہاں راواں دے پتھر، انہاں راواں دے تنکے، انہاں راواں دے درختاں دے پتے، انہاں راواں دی ہر چیز تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہی ہے، کیونکہ تو محمد دی حدیث سیکھن واسطے آئے۔ تو میرے دوستو، حدیث دا سیکھنا اور سننا اور سنانا بہت بڑا عمل ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے وقت دے اندر چاہواں گا کہ تساں احباب نہ زیادہ گفتگو کراں اور زیادہ تو زیادہ احادیث اور قرآن دی بارش پاواں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، فرمایا جدو مومنین نو اللہ اور اس کے رسول دی طرف بلایا جاندہ ہے تھوڑے درمیان تاکہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیتا جائے، تو مومنین دی جماعت آندی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لیا ہے، اسی من بھی لیا ہے، بغیر کسے چو چرا کرن تو۔ وہ کدی بات ہے جیڑی بغیر سوچت تو مننی ہے۔ کائنات دے اندر کسے مولوی دی بات آئے پہلے سوچ من بات دے اندر، کسے امام دی بات آئے پہلے سوچ من بات دے اندر، کسے خطیب دی بات آئے پہلے سوچ من بات دے اندر، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات آئے پہلے سوچ من بات دے اندر، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی بات آئے پہلے سوچ من بات دے اندر، امام شافعی امام احمد بن حنبل دی بات آئے پہلے سوچ من بات دے اندر۔ لیکن دنیا ایک ہستی ایسی ہے کہ جدوں اس ہستی دی بات آئے کہ جیڑی ہستی گناہاں تو مبرہ اور منزہ اور مطاہر ہے، اطہر ہے، جدے کولو زندگی دے اندر گناہ سرزد ہوئے ہی نہیں، جدا اٹھنا بھی اللہ نے دین بنا دیتا ہے، جدا بیٹھنا بھی دین بن گیا ہے، جدا لیٹنا بھی دین ہے، جدا سونا تے جاگنا بھی دین ہے، جدی ہر ادا نو اللہ نے شریعت بنا چھڑے ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی تنہائی آپ دی جلوت اور خلوت بیان کر دیا نے، حتیٰ کہ پوری امت نو یہ روکیا گیا ہے، فرمایا کوئی مرد اپنی عورت دی تنہائی دی زندگی بیان نہ کرے اور کوئی عورت اپنی خامد دی تنہائی دی زندگی بیان نہ کرے۔ لیکن ماں عائشہ نے نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی، خلوت بھی بیان کی تھی۔ کیوں بیان کی تھی ہے کہ پیغمبر دی جلوت بھی دین ہے، آقا دی خلوت بھی دین ہے، اس واسطے بیان کی تھی ہے۔ اور او ہستی جدی ہر ادا نو اللہ نے دین بنایا ہے، او دی بات جدو آ جائے پہلے من سوچ بات دی اندر، او دی ہر بات کیوں مننی فرض ہے کہ کائنات دے اندر ہر انسان نو اللہ نے کہہ دیتا ہے برائی دے نیڑے نہ جائیں، تو جدو محبوب دی واری آئی برائیاں نو کہہ دیتا نبی دے ویڑے نہ جائیں۔ دنیا کی کوئی ہستی ہے او دی بات ساڈے واسطے دلیل ہے، او دی بات حجت ہے، اس پیغمبر دی گفتار حجت، رفتار حجت، اس نبی دی سیرت حجت، صورت حجت، نبی دا بیٹھنا اور اٹھنا حجت۔ اس واسطے کیا لوگوں آؤ
اس پیغمبر دے پیچھے چلو، اس نبی دی بات منو. کی دی بات؟ انما کان قول المؤمنین، جو بھی نکلی ہے او دی بات جو او دی زبان جو منوان دین ہی نکلے ہے. جیڑی بات بھی نکلی ہے شریعت نکلی ہے. اور ایک حدیث سناوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے سی نبی پاک علیہ السلام کو بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام کو ایک سفید پوش نوجوان آیا، صحابہ نو پھلانگدا ہویا پیغمبر دے کول آن کے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور اس جوان دے اتے سفر دے اثرات نہیں، اس طرح جو نال دے کروئی اٹھ کے آ گیا. آن کے آندہ ہے اسلام کی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے دسیا اسلام ہے. آندہ ہے صدقتا، تسی سچ کے ہے. پھر آندہ ہے ایمان کی چیز ہے. آقا نے دسیا ایمان ہے. آندہ ہے صدقتا. صحابہ نے بڑی تعجب دی گل ہے، سوال بھی آپ کردا ہے اور جواب بھی آپ، تصدیق بھی آپ کردا ہے. لگتا ہے سوال کرن والا بھی جاندا ہے. پھر آندہ ہے احسان کی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے دسیا آندہ ہے صدقتا، تو سچ کے ہے، تصدیق کرتا ہے. پھر آندہ ہے قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے نہ سوال کرن والے نو پتہ ہے تو جدے کو سوال ہو رہا ہے اینو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے. پھر آندہ جی قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ نبی علیہ السلام نے دسیا آندہ صدقتا، تسی سچ کے ہے. اٹھ کے چلا جاندہ ہے. مسجد نبوی دے دروازے جو اجے باہر ہی ہویا ہے. صحابہ نو آقا نے فرمایا نو بلا کے لے آؤ. صحابہ مگر دوڑے، یہ بندہ کو نظر نہیں آیا. کہنے لگے اللہ رسول وہ بندہ غائب ہی ہو گیا ہے. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ فرمایا نہیں. فرمایا جبریل سن جڑے تھوڑے کول تھوانو تھوڑا دین دسن واسطے آئے سن، تھوڑا دین سکھان واسطے آئے سن. پوچھو ان علماء سے، پوچھو ان شیوخ الاسلام سے، پوچھو ان مفتیان اعظام سے کہ جبریل نے صحابہ کے سامنے ڈائریکٹ دین کیوں نہیں بیان کیتا؟ کیوں نہیں ڈائریکٹ دین دسیا؟ جبریل اپنی مرضی نہ نہیں ہوندا، اللہ دی مرضی نہ آندا ہے. جبریل نے عرشاں تو رب دی مرضی نہ آ کے صحابہ دے سامنے دین ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کیتا؟ اس واسطے بیان نہیں کیتا کہ جبریل دا عقیدہ ہے کہ جیڑی بات میں صحابہ دے سامنے بیان کراں گا وہ بات دین نہیں کہلوائے گی، دین وہی بات بنے گی جڑی محمد دی زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے آئے گا، وہی بات دین بنے گی. میری زبان چو نکلن والی بات دین بن سکتی؟ دین وہی بات کہلائے گی جڑی نبی دی زبان نبوت چو نکلے گی. جدی بات زبان دے وچوں ہر بات نکلے اور دین ہوئے، شریعت کہلائے، وہ دے بارے کیا گیا ہے انما کان قول المؤمنین. تو جدو دی بات آ جائے پھر کائنات کے اندر کسی دی رائے اور قیاس دی ضرورت بولو نہیں رہی دی. حدیث کے مقابلے قیاس پیش نہیں کری دی، حدیث کے مقابلے اپنی رائے پیش نہیں کری دی. یہ دی دلیل بھی لے لو، حدیبیہ دا مقام ہے. نبی علیہ السلام 350 میل دا سفر کر کے حدیبیہ دے پہنچے. مکے والے نے سنا کر لیا سا عمرہ نہیں کرن دینا. نبی علیہ السلام فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں نو سمجھائے جا کے کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی تے حرام بننے نے. حضرت عثمان نو اپنا سفیر بنا کے بھیجیا ہے. فرمایا اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آئے ہیں، صفا مروہ دی سعی کرن واسطے آئے. ادھروں افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بیعت دئی کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر ایسا واپس جانا نہیں. موت تے بیعت ہوئی. مکے والے نو پتہ لگا انہوں نے کیا ہن صلح کرنی چاہیے. انہوں نے ایک سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے. ہاں جی صلح دیاں شرطاں کی نے؟ سہیل آندا پہلی شرط دے اس سال تسی عمرہ نہیں کرو گے، اتھوں ہی واپس جاؤ گے. کتے جاؤ گے؟ واپس. ہن کڈا اوکھا کام ہے کہ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، اتھوں جا کے واپس آ جانا، عمرہ نہ کرنا کڈی وڈی بات ہے. لیکن آقا فرماندے نے ٹھیک ہے نہیں عمرہ کر.
آندا جی ساڈا بندہ تھوڑے وال ٹر گیا تو ہم واپس دینا، تھوڑا بندہ ساڈے وال آ گیا ہم واپس نہیں دینا۔ آقا فرماتے نے ٹھیک ہے، سین ہو گئے، صلح ہو گئی۔ آقا اٹھ کے اپنے خیمے چ گئے، حضرت عمر بن خطاب بھی پیچھے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر کہیں دن اللہ رسول جی کی گل ہے عمر؟ فرمایا اسی حق تے ہاں؟ فرمایا حق تے ہاں۔ کافر باطل تے نے؟ جی باطل تے نے۔ اسی انہاں نال لڑتے اگر مر جائیے اسی جنتی ہیں جہنمی؟ فرمایا جنت چ جاواں گے عمر۔ وہ کتے جان گے؟ جہنم چ۔ اچھا وہ جہنم چ جان گے اسی جنت چ؟ اسی حق تے وہ باطل تے؟ تے پھر ایڈی لمیا پہ کے لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ تے جگاں دے پیر نے جدوں عمر دی یہ گل سنی، آقا فرماندے نے انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اپنی رائے اپنے کول رکھ، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اپنی مرضی نہ صلح نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے میں اپنے آپ دے اندر بڑا شرمشار ہویا اور پوری زندگی میں بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر حصہ لیا ہے، پوری زندگی میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں، لیکن او گناہ ذہن دے اندر سی۔ کیڑا گناہ؟ جڑی میں نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنی رائے پیش کیتی سی۔ میں کیا عمر تیرے کو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں اس وجہ تو کی دیا کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے جڑی میں محمد دی حدیث دے مقابلے چ اپنی رائے تے قیاس پیش کی سی۔ اور میرے دوستو اگر عمر دی رائے دین دے معاملے دے اندر نہیں چل سکتی، کون عمر ہے جنہوں پیغمبر نے بیت اللہ دا لڑ نپ کے لیا ہے؟ کون عمر ہے جڑا نبی دی مراد بن کے آیا ہے؟ کون عمر ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا سی میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا عمر بن خطاب ہوندے؟ کون عمر ہے؟ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ دے اندر لکھیا ہے قرآن چ پائی مقام ایسے نے جڑی رائے عمر نے زمین تے دیتی ہے، عرش برید تو قرآن بن کے نازل ہوئے نے۔ کون عمر ہے جنہوں شیطان بھی رستہ ویکھ کے چھڑ دیندہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عمر دے بارے چ اس او عمر کہہ رہا ہے دین دے معاملے دے اندر میرے کو بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی سی کہ میں حدیث دے مقابلے دے اندر اپنی رائے نو پیش کیتا۔ اگر حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی رائے نہیں چل سکتی تو پھر میں اج دے مولوی تے ملا تے پیر دی رائے کیویں چلن دیاں؟ آؤ نا حضرت عبداللہ بن عباس دے کول دو بندے آندے نے مسئلہ پوچھن واسطے، آن کے آندے نے جی یہ مسئلہ دسیا جے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی دی حدیث بیان کی دی ہے، یہ بندے اگو آندے نے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر دا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس فرمان لگے یہ تھوٹ کے چلے جاؤ کہ آسمان تو پتھران دا می نازل نہ ہو جائے۔ فرمایا کیوں؟ اس واسطے میں تھانو نبی دی حدیث بیان کر رہا، تسی ابو بکر عمر دے قول پیش کر رہے ہو، اس واسطے ڈارے منو آسمان دے اتوں پتھران دا می نازل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول دو بندے ہوندے نے مسئلہ پوچھن واسطے، عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ دسیا ہے، یہ بندے اگو آندے نے عمر و فاروق، حضرت عمر فاروق تے ابو بکر دا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس آندے نے میرا دل کردا میں تھوڑے منہ تے چن ماراں، میں تھانو نبی دی حدیث پیش کر رہا، تسی ابو بکر عمر دے قول پیش کر رہے ہو۔ اگر نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر ابو بکر عمر دا قول نہیں چل سکتا، پھر آج تے مولوی پیر تے ملا دا قول کیویں چل سکتا ہے؟ پھر مننا پئے گا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ اکبر، نبی دی حدیث آ جائے اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، غزوہ خیبر ہوندا ہے، خیبر دا واقعہ ہے، جگاں دے پیر اپنے صحابہ نو لے کے خیبر دی طرف نکلدے نے، راہ کوئی نہیں جان واسطے، نکیاں نکیاں پک ڈنیاں تے چل کے جاندے نے، پتھر دے اوتے چلن دی وجہ تو پتھراں دے نبی دے صحابہ دے پیر زخمی ہو جاندے نے، پیر سج جاندے نے سفر کر کر کے۔ اینی شدید بھوک لگی ہے جدو قلعہ خیبر تے پہنچے، قلعہ خیبر دی آج بھی بلندی 25 تو 30 ہزار بلندی فٹ دے وے، اتنا اونچا ہے، تو ادو ادو بھی اونچا ہوئے گا۔ جدو صحابہ پہنچے تے انہاں نے جا کے نا گدے ذبح کیتے، ادو گھریلو گدا جے حلال سی، حرام نہیں سی۔ گھریلو گدے جدو ذبح کر کے دا گوشت ہانڈیاں پا کے چولہے تے رکھیا، پکن دے قریب گئے، صحابہ نے بھوک دی وجہ تو سفر کر کر کے انہیں چور ہو گئے، پیر سج گئے،
پیٹوں بھوکے کوئی کھادی چیز نہیں، کئی دنوں دے بھوکے، پیٹ تے پتھر بنے نے تے سارے دیا نظر انہاں ہانڈیاں وال نے جڑیاں چولہیاں تے پکن ڈیاں نے، گوشت پکے گا کھانا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آقا فرماندے نے طلحہ کتے وے؟ جی اللہ دے رسول۔ فرمایا طلحہ جبریل انہیں آئے سن میرے کول اٹھ کے گئے نے، جا اچھی ساری جگہ تے کھلو کے اعلان کر دے کریلو گدا حرام ہو گیا ہے۔ ہن کڈا اوکھا کام ہے، ایک پاسے بھوکے پیٹ خالی نے، سفراں دے مارے تھکاوٹ دے مارے، پتا جی نا سویرے روٹی کھائی اثر تو بعد کی حال ہوتا ہے؟ بول دے نہیں، بندے کو بولن تے دل نہیں کرتا، کی حال ہو جاتا ہے پچھلے ٹائم تے او صحابہ کئی دنوں تو سفر کر کے پہنچے۔ اے جے ایمان ایتھے پتہ لگتا مومن کنوں آندے نے؟ نبی دے صحابہ نے نہیں کیا تھوڑا جہا کھا لئیے جتنا بچ جائیے، نہیں، یا اج کھا لینے کل تو حرام کر لیں گے، نہیں، ہانڈیاں چلیاں تو چکیاں نے تے مودیاں کر دیتیاں نے، کیوں مودیاں کیتیاں نے؟ این یقولو سمینا، اسی سن بھی لیا تے اسی بولو اسی من بھی لیا ہے، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا ہے۔ اے مومنین دی جماعت، جتھے نبی دی حدیث تے نبی دا حکم آ گیا ہے، کائنات چھڑ جتی ہے، اپنے جاندے نے جان، بیگانے جاندے نے جان، ماں باپ جاندے نے جان، پوری دنیا جاندی ہے جائے، لیکن محمد دی حدیث نہ جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، ادھر توجہ میرے وال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے، آؤ عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، آقا بھی کلے مغیرہ بھی کلے۔ آقا فرماتے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ فرمایا اللہ رسول نہیں، منگنی ہوئی ہے فلانے انصاریاں دے گھر۔ فرمایا اپنی بیوی ویکھی آ؟ اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ویکھ لینی سی، آخر جی دن تیرا نکاح ہونا ہے جڑی شریکہ حیات بننی ہے ویکھ لینی سی۔ اللہ رسول ویکھ آواں؟ فرمایا دی رات نو نہیں سویرے جائیں، اور نہیں، انہیں فجر دی نماز پڑھی سیدھا سہرے دے گھر۔ مغیرہ جا دروازہ کھڑکایا، سسر اندروں باہر آیا، ہاں جی کون ہے؟ مغیرہ ماں، کیویں آیا ہے؟ اے اندر بٹھاؤ، دسنا کیویں آیا، باہر کھلوتے ہیں تو نہیں نا دسنا۔ مغیرہ اندر جا کے بہ گئے، آندے نے میری ساس نے چادر لئی ہے تے سامنے چار پائی دے بیٹھی ہے با پردہ ہو کے، تے میں سجے کھبے وینا کوئی چیز نظر نہیں آؤندی، تے میرا سسر آندا مغیرہ کدھر آیا ہے؟ میں کہی دسنا کدھر آیا، صبر کرو دسنا۔ آندے نے تھوڑی دیر ہور گزری لیکن مینوں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، انہیں اپنے آپ نو چادر چ لپیٹیا ہے تے آن کے اپنی ماں دے کول بہ جاندی ہے، انہیں جڑا اپنے چہرہ او دیوار ول کر لیا ہے تے منہ میرے ول کر لیا ہے۔ آندے نے مغیرہ ہن تے کھاتا ہی ختم ہو گیا ہے، ہن نہیں تو ویکھ سکدا۔ میرا سسر آندا ہے مغیرہ کدھر آیا ہے؟ حضرت مغیرہ آندے نے مینوں جگاں دے پیر نے بھیجیا ہے، میں تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا۔ یہ نبی دا صحابی انصاری جڑا ہے یہ چہرے دا رنگ لال سرخ ہو جاندہ ہے۔ آندہ ہے مغیرہ تو جاننا ساڑھے خاندان دی روش کی ہے، تو جاننا انصاریاں دا پردہ کنا سکتے ہے، تو جاننا انصاریاں دی روش کی ہے، تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر دے اندر گل کہن دی؟ فرمایا اپنی زبان تو اپنی زبان بند کر لے، میں تینوں محمد دی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ دے رسول دا حکم سنا رہا ہوں۔ یہ صحابی چپ ہو جاندہ ہے، یہ چہرے دا رنگ ہوندہ تے جاندہ ہے، صحابی بھی چپ ہے، صحابیہ بھی چپ ہے، جدے نال مغیرہ دی شادی ہونی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد وہ لڑکی بول دی ہے، آندھی ہے مغیرہ اللہ نو حاضر ناظر کر کے منو ایک بات دا جواب دے دے کہ تینوں واقعی نبی پاک نے بھیجیا ہے۔ فرمایا ہاں منو نبی پاک نے بھیجیا ہے۔ یہ بیٹی اٹھ دی ہے، آندھی ہے مغیرہ سن لے، میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے، میرا باپ ناراض ہوندہ ہو جائے، میرے خاندان جاندہ جائے، میرے خاندان دی روش ٹوٹ دی ٹوٹ جائے، لیکن میں محمد دی حدیث تو میں اپنی عزت دے غیرت رو قربان کر دینی ہے۔ اٹھ دی ہے، اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دین دی ہے، آندھی ہے مغیرہ سن لے، این یقولو سمینا، این یقولو
سمینا و اطانا. میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت دے غیرت نو قربان کر دیواں پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا. ایک کون لوگ نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون. اور میرے دوستو اے جے مومنین جنہ دے کول نبی دی حدیث آ گئی ہے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے انہاں پھر اگو چوچرا نہیں کیتی انہاں ہیلو حجت نہیں کیتی بہانے پیش نہیں کیتے. نبی دیکھ صحابی حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے لمے لمے وال نے تے تہمت گٹیاں تو تھلے رہندا ہے. جگاں دے پیر اپنے صحابہ ج بیٹھے نے آندے نے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے اگر دو کم کر لے تے ہور چنگا ہے وال اپنے چھوٹے کر لے تہمت گٹیاں تو تاں کر لے. نبی علیہ السلام نے صحابہ جی بہ کے گل کی ہے. ایک صحابی نے جا کے انہوں دسیا ہے خریم تیرے بارے دے اندر جگاں دے پیر نے ساڈے نال اے گل کیتی ہے حکم نہیں فرمایا. ایک ہوندا سامنے سد کے حکم دینا ہو نہیں تیرے بارے چ نبی پاک نے فرمایا. پھر یہ نہیں کیا کہ تو ایتھے بہ میں پوچھا وا واقعی فرمایا نہیں. پھر جتھے بیٹھے نے اٹھ کے کینچی بھی نہیں لبھی کول چھری پئی ہے چھری پھڑ دینے خریم ایتھوں رکھ کے ایس رخ دی پھیر دیندے نے وال کنا دے لوہاں دے برابر کٹے جاندے نے تہمت گٹیاں تو تاں کر لیندے نے. نبی پاک علیہ السلام کو پیش ہو جاندے نے آندے نے سونیا ہن میں چنگا لگنا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سا تو ہن بھی چنگا تو پہلو بھی چنگا سا تو ہن بھی چنگا کیوں ان یقولو سمینا و اطانا. سونے اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا ہے. آؤ اے نے نبی دے صحابہ دی جماعت جتھے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے اتھے کائنات دے اندر چوچا نہیں کی تھی. آؤ ایک اور حدیث سناوا جدو شراب حرام ہوندی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں حضرت سعد بن ابی وقاص دے کر شراب پیا رہا وا صحابہ شراب پی رہے نے اجے شراب دی حرمت دا اعلان نہیں آیا. میں شراب دا گلاس پھڑ کے بھر کے نا اپنے ہاتھ چ پھڑیا مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کرن والا اعلان کرتا ہے شراب حرام ہو گئی ہے. آندے نے ہویا انس اگر تھلے ہو کے گلاس شراب دا زمین تے رکھیا محمد دے حکم دی توہین ہو جائے گی. آندے نے گلاس اتھوں ہی چھڈیا تھلے ڈگا ٹوٹ گیا. صحابہ نے سٹاک کیتی ہے شراب بڑے بڑے وڈے ڈرم صحابہ نے سٹاک کیتے نے گداماں دے گدام پرے نے. صحابی شراب دی تجارت کرتے سن شام دیا منڈیاں چ صحابہ دی شراب جاندی سی عرب دیا مختلف منڈیاں چ وکدی سی. لیکن جب حرمت دا اعلان ہویا پھر یہ نہیں کیا میں اینے دی شراب خریدی ہے انہوں میں روڑ دیتا نقصان ہو جائے گا نفع نقصان نہیں ویکھیا. صحابہ نے آپ ڈرم چکے نے مدینے دیاں گلیاں چ روڑ دیتے نے. مدینے دیاں گلیاں چ شراب ایویں روڑ رہی ہے جویں سون پادروں دے میਂہ دا پانی پیا رڑدا ہے. اور کیوں روڑی ہے ان یقولو سمینا و اطانا اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا ہے. آؤ پیغمبر تے صحابی دا واقعہ سناوا. حضرت نبی دے صحابی نے آن کے آندے نے اللہ دے رسول میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے نال کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے مینوں ضرورت نہیں اس طرح کر میرا ایک صحابی ہے جلیبیب اینو دے چھڑ. جلیبیب دا موٹا نک سی کالا شاہ دا رنگ سی موٹے موٹے ہونٹ سن تے منڈیاں چ ویکھدا آیا سی. وہ صحابی ہن کدی نبی پاک ول ویندا کدی جلیبیب ول ویندا. اللہ اکبر. آندا جی واؤشاور ما امھا میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لا. فرمایا کر لے. گھر بیوی نو دسیا تھانوں پتہ بیبیاں دے کاغذات گھٹ ہی بندے پاس ہوندے بول دے نہیں. بیبی نو دسیا بیبی کناں نو ہاتھ لاؤن لوے توبہ توبہ او دے نال رشتہ کریے جہدے لو ویکھن نو دل نہیں کردا. منڈیاں دا ویکھدا غلام ہے اسی خاندانی لوگ نہ او دی کوئی کلی نہ او دی کوئی جلی تے نہ او دا کوئی کنبہ نہ کوئی قبیلہ نہ کوئی گھر بار. منڈیاں چ ویکھدا ہے اونوں کڑی دے چھڑی ساڈی بچی اودے نال چلدی پھردی چنگی لگے گی سانوں یہ رشتہ قبول نہیں.
یہ آواز نال دے کمرے چ اس بچی دے کن چ پی گئی جہدے رشتے دی گل ہو رہی. وہ دوجے کمرے چان کہ ماں کی کہہ رہی ہے؟ فرمایا پتر ہے گل ہے سانو رشتہ قبول نہیں. وہ جلیبی ویکھیا نہیں ہوں ایڈا موٹا نک موٹے موٹے ہن نے کالا شاہ رنگ. تے بیٹی نے کوئی گل کہی ہے ماں آتا ردون امر رسول اللہ صلی اللہ. ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ماں قرآن نہیں پڑھیا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. ماں قرآن نہیں پڑھیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ماں قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. ماں قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ماں قرآن نہیں پڑھیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ قرآن نہ پیار نصیب فرما. آقا فرماندے نے جلیبی پتا کرو نے مشورہ نہیں کیتا. جلیبی نے دروازہ کھڑکایا. کون ہے؟ جلیبی. انہیں دروازہ نہیں کھولیا اندروں ہی واپس ہو گیا. بیوی آندھی ہے باہر کون جے؟ آندہ سونے نے پیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا. سونے نے پیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگ دا تے آٹا نہیں او دے کری ایک بھی ڈنگ دا کچھ سلا دے میرے تائیں. آنکھ دی عورت سانو عذر نہ کائی ہے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں. تے بیٹی کی آندی ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھے تے بھیجن والے ول ویکھ. اینو بھیجن والا کون ہے؟ بھیجن والے ول ویکھ. بھیجن والا کون ہے؟ ماں کالے ول نہ ویکھ. کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردہ ہے ماں کر دی ہے. کسے دا تایا کردہ ہے پھپھی یا پھپھڑ کردہ ہے. کسے دا کوئی رشتہ کردہ ہے. ماں تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے. پھر جدو او دا حکم آ جائے اَن یقولوا سمعنا بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے. اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں. نکاح ہو گیا جے 4-5 دن ہی گزرے اعلان ہو گیا حدیبیہ دے مقام تے آئی ہو. کتھے ہونا ہے اب سوری غزوہ احد دے اندر آ جو. جدو اعلان ہویا تلوار میان چو کڈی ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے نبی علیہ السلام دا
حکم ہے ساڈے انگو نہیں کتنے گیا ہے چالیے تے گیا ہے اوتھے کی لین گیا ہے جی اگلے دن بچی دا رشتہ کیتا ہے تے نال ہی مان دے اتھوں کھادا کھ نہیں بندہ پوچھے تو کھا ہونا ہی ایڈا کہڑا سان چاڑیا ہی اتھے خالی جو آ گئے تو کھا ڈپ ہونا سی اتھوں ساڈی تے اے دین ہے نا صحابہ دا دین ویکھو ایک پاسے بیوی دوجے پاسے حکم ہے کہ میدان احد دے اندر آ جاؤ تے صحابہ دا مقام ہے وے کائنات جاندی ہے جائے پر امام کائنات نہ جائے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں کیڑے ویلے یزدانی شہید پائی بابر صاحب یاد ہے اللہ جتھے یزدانی لیٹیا وہ دی قبر تے کروڑا رہے وجہ چاہ کے کہنا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نوی کر کے تو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں اس واسطے میرے دوستو محبوب تلوار میان چو کڈی ہے میدان احد جاندے نے 7 کافر جہنم رسید کی تے خود بھی شہید ہو گئے نبی علیہ السلام نے حاضری لائی تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا فرمایا پوچھا جلیبیب کتھے وے پتا کرو پتا کیتا جاندہ ہے نبی دے صحابی نے دسیا فلان جگہ تو دی میت پئی ہے 7 کافرانو جہنم پہنچا دیتا ہے نبی علیہ السلام آوی ہوندے نے اس جلیبیب دی میت نو اپنے بازواں تے چک لیندے نے تے نال آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے آقا فرماندے نے ھذا منی وانا منہ او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں 3 دفعہ کیا ہے جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں آ تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں آ 3 دفعہ یہ بات کہی ہے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں آ اللہ اکبر کبیرہ اور میرے بھائیو قبر کڈی جاندی ہے جگہ دے پیرے دی قبر چاپ داخل ہوندے نے اپنے دوویں گوڈیاں نو گوندا مار کے ایدی میت نو آپ لحد دے اندر رکھ دے نے صحابہ نے جلیبیب تو کنیاں قسمتاں والا ہے تینو نبوت دے ہتھاں نے تینو لحد دے اندر اتاریا ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا دے گھر اوندے نے بیوی نو دسیا ہے تے دے سین چ کھلو کے نا جلیبیب دے سین دے اندر کھلو کے نبی نے ہاتھ چک لینے اللہم صب علیہ الخیر صبل ولا تجل عیشہ کدن کدا عرشاں والیا جلیبیب تیری رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے اے تیری رزق دے اندر تھوڑنا ہے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے دی قید سالی پہ جاندی سی کتوں وی کھان واسطے کچھ نہیں سی لبدا پورا مدینہ جواں دا آٹا لیا کے کھاندا سی تے جلیبیب دے گھروں کھاندا سی ایتھوں آٹا کیوں نہیں مکیا این یقولو سمینا نبی دیکھ صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے آقا نے لا کے پرا سٹ چھڑی تے ہن حاجی صاحب آپ جو آئی اپنے نو انگوٹھی پاندے نے حاجی صاحب نو کیا جائے جی انگوٹھی جائز نہیں سونے آندا جی پتہ ہے منو بھی جائز نہیں لیکن خاندان چ مولوی جی نک نہیں نہ رہندا تے رب آندے نے تو ایتھے نک رکھ کے قیامت نو اونجی نک لا چھڑا بول دے نے آقا دی حدیث ہے جن نے جہنم دی اگ دا انگیارا اپنی انگل تے رکھنا ہے وہ سونے دی انگوٹھی پا لے ایڈا سخت گناہ ہے یہ دی انگوٹھی لائی پرا سٹ دیتی صحابہ نے کہا پھڑ لے بڑی وزنی موٹی انگوٹھی ہے تیری بیوی بہن یا بیٹی دے کام آئے گی یہ ہمیں اللہ دی قسمیں تسی پھڑن دیاں گلاں پہ کر دے ہو میں اس انگوٹھی نو ویکھنا بھی نہیں جنہوں نبی نے لا کے سٹ چھڑے ہے کیوں نہیں ویکھنا این یقولو سمینا اسی سن بھی لیا تے اسی ہن تہاں بھی سنیا کہ منیا کوئی نہ رات بھی برکت والی ہے مہینہ بھی برکت والا ہے تے ماشاءاللہ مرکز 106 راوی روڈ بھی برکت والا ہے ماشاءاللہ ویکھو کنیاں رونقاں لاشڑیاں نے اللہ نے بول دے نہیں یار اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے اتقاف والے دا اتقاف اللہ قبول فرمائے سبحان اللہ
اللہ میرے بھائی بابر فروغ رحیمی دی جوانی چ علم چ عمل چلا برکات نازل فرمائے، اور حضرت پروفیسر صاحب میر صاحب دی زندگی چلا برکتہ نازل فرمائے، حافظ صاحب دی زندگی چلا برکات نازل فرمائے، اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے۔ ہن تسی میری ایک گل منو گے نا انشاءاللہ؟ ہن کیڑا بندہ ہے جڑا اٹھ کے اج تو بعد وعدہ کردا ہے میں چہرے تو داڑھی نہیں بناواں گا، این یقولوا سمعنا واطعنا، پوری فل ہو گئی فل، ماشاءاللہ 2 اٹھ کے 3، تیری تے یار پوری ہے، تو بہیا تھلے 4 5 تھوڑی پوری ہے، تھی بیٹھے رہو، جنہ دی پوریاں وہ کہے تو اٹھ دینے پہ، جنہ دیاں پوریاں نہیں منیاں نے وہ اٹھو تا۔ اور کیڑا بندہ ہے ویکھو نا، ایک بندہ ہی صحیح ہو گیا نا، ایک بندہ ہی انشاءاللہ ساڈے پروگرام دا مول پورا ہو جائے گا، بول دے رہی۔ اور کیڑا بندہ ہے کوئی 70 سالہ پپو بھی اٹھ پو وچ بیٹھا ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا اٹھ کے وعدہ کردا ہے کہ اج تو بعد میں نبی دی سنت نو اپنے چہرے تو چھیڑاں گا نہیں۔ مزہ تے تاں ہے نا، اے دا نام ہے اہل حدیث، اے دا نام ہے اہل سنت۔ تے جے آکھے میں سنی ہاں تے داڑھی ویکھو منی تے سنی ہون دا فائدہ، بول دے نہیں۔ جے داڑھی چہرے تے سونی نہ لگدی تے اللہ کدی بھی یہ داڑھی اپنے محبوب دے چہرے تے نہ اگاندا۔ حضرت جابر مدینے دا ایک جج ہے، جج آندھنے پہ ساختہ مسجد نبوی کی طرف میرے قدم اٹھے، آقا مسجد نبوی دے سین چ لمے پے نے، سرخ رنگ دی چادر لئی، 14ویں رات دا چن بھی جو بندے آندھنے ادھر زمین دا چن بھی جو بند، کدی میں زمین دے چن وال وینا، کدی آسمان دے چن، اینڈ تے فیصلہ کیتا کہ آسمان دیا چنہ تو سونا نہیں، زمین دا چن سونا ہے۔ کیوں گیا سی پہ آسمان دا چن کیوں نہیں سونا؟ وہ داڑھی تو بغیر ہے، تے جڑا داڑھی والا چن ہے وہ سونا ہے۔ ہن تو ہاں آسمان دا چن بننا ہے کہ زمین دا چن بننا ہے، یہ فیصلہ تھوڑا ہے۔ وآخر دعوانا کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔